وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے کہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد مچائے گا اس میں اور خوریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح اور تحمید اور آپ کی تقدیس میں لگے ہوئے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ گمان کیسے ہوا، یہ خیال کیسے ہوا؟ دو رائے ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اس دنیا میں جنات تھے، اور انہیں بھی کچھ اللہ نے تھوڑا سا اختیار دیا تھا، اور انہوں نے یہاں فساد مچایا۔ انہی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے سمجھا کہ انسان بھی پھر زمین میں فساد مچائے گا، خوریزی کرے گا۔ ایک دوسری اصولی بات یہ کہی گئی ہے کہ خلافت کا لفظ جب استعمال ہوا تو اس کے معنی ہے کہ کوئی نہ کوئی اختیار بھی ملے گا۔ جنات کے بارے میں خلافت کا لفظ کہیں نہیں آیا، انسان کے بارے میں آ رہا ہے۔ خلیفہ بالکل بے اختیار نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں واضح حکم ہے تو اس کی تو تنفیذ، یہاں نہیں ہے وہاں اپنی رائے سے جتنا بھی بہتر سے بہتر سوچ سکتا ہو انسان رائے قائم کرے۔ یہ اختیار جو ہے ظاہر بات ہے جہاں اختیار ہوگا صحیح استعمال ہونے کا بھی امکان ہے، غلط استعمال ہونے کا بھی امکان ہے۔ اختیار تو بلکہ یہ کہ آپ کا پولیٹیکل سائنس کا تو ایکزیم یہ ہے، authority turns to corrupt and absolute authority corrupts absolutely۔ تو ٹینڈنسی کرپشن کی ہوتی ہے اختیار کے اندر۔ اس بنا پر انہوں نے قیاس کیا کہ اس میں فساد ہوگا، خوریزی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی حکمتوں سے میں خود واقف ہوں، میں کیوں بنا رہا ہوں یہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔